هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى في موضع آخر: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. میرے بھائیو، دوستو، قرآن کریم سیریز کا یہ تیسرا پارٹ ہے، اور آج بإذن اللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ نزول قرآن کا جو مقصد ہے تدبر قرآن. تدبر قرآن ہے کیا؟ اس کے لیے ہمیں کیا پروسیس، کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، باختصار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ 4 آیتیں ہیں تدبر کی. ان میں سے 2 سے 3 آیتیں تدبر پر اکساتی ہیں، اور 1 آیت ایسی ہے جو لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور ان لوگوں کو یاد دلاتا ہے، ان لوگوں پر افسوس کرتا ہے کہ آخر وہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے. اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن کریم کے معانی اور فوائد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم پر باطل آگے اور پیچھے سے پر نہیں مار سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تلاوت، اس کے تدبر پر ہمیں اور آپ کو اکسایا. قرآن تدبر کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں جماعت کی شفا ہے تمام امراض سے، چاہے وہ دلی امراض ہو، چاہے وہ جسمانی امراض ہو، تمام بیماریوں سے شفا ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں جو بھی چاہیے، جیسی نعمتیں بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ کو عطا کرے گا. اللہ نے فرمایا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اس میں شفا ہے. یہ نہیں کہا کس بیماری سے ہے، بلکہ تمام جسمانی، روحانی، قلبی تمام امراض سے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ہماری اس لیے جو ان کی فضیلت کو پہچان لے، جان لے، اس کی طرف لپکتا ہے. جس طرح پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، اور کھیت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مریض کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے، ڈوبنے والے کو ہوا اور اسے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو لوگ جیل میں قید ہوتے ہیں ان کو باہر نکلنے کی جیسی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور تدبر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، لپک ہونی چاہیے. اور جو لوگ بغیر قرآن کی زندگی گزارتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں، ان کی زندگی تاریک ہوتی ہے. زندگی میں نور نہیں ہے، خیر و برکت نہیں ہے. اور اس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور کے اندر کفار کی مثال پیش کی ہے. او کظلمات فی بحر کر کے آپ جا کر تفسیر دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نزول قرآن کا مقصد ہی بتایا ہے. کیا بتایا؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
یہ کتاب جو ہم آپ کی جانب نازل کر رہے ہیں نہایت مبارک کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بھول جائیے، پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، لیکن اصل مقصد ہے تدبر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تدبر کرنے کے بعد جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، زندگی اپنی زندگی میں۔ اور آپ تو جانتے ہیں قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب بندہ قرآن پر تدبر کرتا ہے، علوم و معارف کی چابی ہے، قلب میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور جب بندہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، علم، عمل، بصیرت کے اعتبار سے ترقی کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین پر افسوس کیا ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اس کی عبرت سے، اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا کہا؟ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو قرآن پر، اس کلام پر تدبر نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس وہ باتیں آئی ہیں، وہ کلام آیا ہے جو ان کے اگلوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو میرے بھائیو، تدبر قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کے معنی کو سمجھیے، قرآن کے معنی کو سمجھیے، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات تدبر میں داخل ہے کہ آیات کا مقصد کیا ہے، آیات کا مقصد کیا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، اس سے جو معانی، حکمتیں، احکام نکلتے ہیں اس کو سمجھیے اور زندگی میں اتاریے۔ علم و ایمان کو منور کیجئے اور اس سے ہدایت حاصل کیجئے۔ قرآن جیسا حکم دے ویسا بجا لائیے، اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اگر تدبر ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ نے ہدایت سے نواز دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو علم والے ہیں، تدبر والے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ سے وہی ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ربانیین ہوا کرتے ہیں۔ چلا جاہل اللہ سے کیا ڈرے گا؟ اور صحیح علم تو وہ ہے جو خشیت کی طرف لے جائے۔ اور جب آپ قرآن پڑھنے آئیے، دل کو حاضر رکھیے، دل کو حاضر رکھیے، دل مختلف وادیوں میں نہ بھٹکے، اور جس کلام کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کی تعظیم آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ ان سے انسیت حاصل کیجئے، اس سے غافل مت ہوئیے۔ آپ اللہ کے سامنے ہیں، اس کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس طرح یہ غور و فکر اور سوچ آپ کو تدبر کی طرف لے جائے گا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الفوائد کے اندر فرماتے ہیں، اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تلاوت کے وقت، سننے کے وقت اپنے دل کو قید کر کے رکھو قرآن کے ساتھ۔ وَأَلْقِ سَمْعَكَ، اور اپنے کان کو لگا لو۔ اور اسی لیے فرمایا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اس میں نصیحت ہے، اس میں عبرت ہے ہر صاحب دل کے لیے۔ کون سا دل؟ تو ہر ایک کے پاس، زندہ دل انسانوں کے لیے۔ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور اس کے لیے بھی جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر بھی ہو۔ کیا پتا چلا کہ فائدہ وہی اٹھائے گا جس کا دل زندہ ہو، اور جب سنے، کان لگا کر سنے، متوجہ ہو، حاضر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی کلام الہی کا فائدہ اس کو پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے سورہ یاسین کے اندر آپ نے کیا سنا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اسے ڈرائیے جس کا دل زندہ ہو۔ جی اسی لیے کفار کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قلب میت ہو چکا ہے۔ جب دل بھول جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو قرآن پر تدبر نہیں کر سکتا ہے۔ تو آئیے، بات طویل نہ ہو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں تدبر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلا پروسیس یہ ہے قرآن میں تدبر کرنے کا کہ آدمی اپنے دل کو منور کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اس سے قریب ہو، اور اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے
اس سے رک جائے، دور ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں خود تعلیم دے گا، خود علم سکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کی دولت سے نواز دے گا۔ علم نور ہے، معصیت تاریکی ہے۔ جو نور چاہتا ہے وہ تاریکی سے دور ہو جائے۔ جب آپ برائیوں سے دور ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے گا، چونکہ یہ برائیاں، یہ معاصی ہماری ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے، نیک اعمال کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں یہ کیچڑ ہے، جب تک بندہ اس سے نہیں نکلے گا، برائیوں سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تدبر قرآن کی توفیق نہیں دے گا۔ آئیے دوسری چیز جس سے آپ تدبر قرآن کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، قرآن کی عظمت کا احساس کیجیے۔ اللہ اکبر! یا آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے ساتھ زندہ ہیں، قرآن کے بغیر میت ہیں اور مردہ ہیں۔ آپ قرآن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اندھے ہو جائیں گے، نابینا ہو جائیں گے۔ قرآن کے ساتھ ہدایت یافتہ ہیں، اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی احساس ہونا چاہیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا، جبریل کو دیا، کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، پڑھ کر سنایا۔ ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پڑھ کر سنایا۔ اب آپ غور کر لیجئے، اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم انشاءاللہ قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اسلامی ایک ایسا کامل نظام ہے جس نے لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے، قرآن جب اللہ کا کلام ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی طرح آپ وہ کلام پڑھنے جا رہے ہیں جو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اور اسی لیے ایسے مومن جو غور و فکر کرتے ہیں، قرآن سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ کیا کہا؟ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان پر تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کر دیا، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ملتی جلتی آیتیں ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت ان کے چمڑے کانپنے لگتے ہیں، حرکت میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے چمڑے اور ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی تعریف کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے چمڑے کانپ جاتے ہیں قرآن کریم سے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، تدبر اسی وقت کی تعظیم ہو، اس کے کتاب کی تعظیم ہو۔ آئیے تیسری بات تدبر کے حوالے سے کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں یہ ضرور احساس کیجئے کہ قرآن آپ کو مخاطب کر رہا ہے، قرآن آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور ہر آدمی اگر یہ خیال کر لے کہ قرآن ہم پہ نازل ہو رہا ہے اور جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن آپ کو مخاطب کر رہا ہے، آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ اس کے مخاطب ہیں، تو انشاءاللہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے، جب آپ پڑھیے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کی دعوت آپ کے نام ہے، اس کے رسائل، اس کی نصیحت، اس کے اوامر، اس کے نواہی سب آپ کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اللہ رب العالمین کا یہ میسج جب آپ غور کریں گے کہ ہمارے لیے ہے، ہر آیت پر آپ غور بھی کریں گے، سوچیں گے کہ جی یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ صحابہ کے لیے، یہ فلاں کے لیے، تابعین کے، نہیں میرے بھائیوں،
جو آپ پڑھیں گے اس کے اولین مخاطب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے. اسی لیے خالی پیٹ آئیں گے تو پیٹ بھر کر لے جائیں گے، اور اگر پیٹ بھر کر کے آئیں گے صرف تلاوت کریں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اسی لیے حسن بن علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو دیکھا پڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ رب کا میسج ہے، رب کے رسائل ہیں، رات کو غور کرتے تھے اور دن میں اس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھی بات یاد رکھیے تدبر کے حوالے سے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جب اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے تو صرف آیت کی تفسیر ہی پر آپ اکتفا نہ کیجئے، بلکہ غور کیجئے، فکر کیجئے. اور عرب کے اندر ایسے ایسے بدو پیدا ہوئے جنہوں نے یہ خیال کیا اللہ اکبر کہ قرآن ہمارے لیے، اس پر غور کرتے تھے، کیا کرتے تھے. ایک دیہاتی نے جب اس آیت کی تلاوت کی اور سنا اس کو، کون سی آیت؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں. اور یہ بدبخت یہودیوں نے کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، تو یہودیوں نے کہا جی اللہ ہم سے چندہ مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے چندہ مانگ رہا ہے. یا سبحان اللہ. ایک دیہاتی قرآن کی اس آیت سے گزرا تو غور کرنے لگا کہ یہودیوں نے ایسی بات کی، بدبختی کتنی زیادہ ہے. تو پھر وہ خود کہتا ہے غور و فکر کر کے کہ پھر یہ بتاؤ کہ ان کو مالدار کس نے کیا؟ مالدار کرنے والا تو اللہ ہے، اور وہ آپ سے قرض لے رہا ہے تاکہ اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. آئیے قرآن کے تدبر پر جو چیز ہمارے لیے معاون ہے، ہیلپ کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ایک آیت کو بار بار دہرائیے، بار بار پڑھیے. اگر آپ بار بار پڑھتے ہیں دل کو حاضر رکھ کے سمجھ بوجھ کر تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر. اور یہی اسلاف کرام اور ان سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ابو ذر غفاری کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو ایک آیت قیام میں تلاوت کر رہے تھے. یرددها حتی اصبح. صبح تک ایک آیت کو پڑھتے رہے. آج ہمارے یہاں فکر کیا ہوتی ہے؟ قرآن کو ختم کیا جائے. کوئی 3 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی شبینہ کر رہا ہے، کوئی 4 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 6 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 10 دن میں، کوئی 15 دن میں چھٹی لینا چاہتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے بوجھ اتار رہا ہو. میرے بھائیو یہ مطلوب نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. ایک آیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اور آپ اس پر بار بار غور و فکر کریں. کون سی آیت تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. تدبر کے ساتھ اگر قرآن ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، مکمل ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارا ہم و غم کیا ہونا چاہیے؟ تدبر ہونا چاہیے. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس کو امام نسائی نے ابن ماجہ نے روایت کیا. کیا پتہ چلا کہ صبح تک رات سے ایک آیت پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم و غم قرآن کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس بات پر زور دینا تھا کہ لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کیا کریں، بار بار ایک ایک آیت کو پڑھا کریں. اسی طرح بعض سلف نے کہا کہ میں سورج شروع کرتا ہوں، بعض آیت سے گزرتا ہوں تو ایک آیت پر 2 آیت پر اس قدر غور و فکر کرتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے. کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان کی راہ لینی چاہیے اور قرآن پر تدبر. حسن سے مروی ہے کہ وہ رات کو ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. کون سی آیت ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ان سے کہا گیا کہ اس میں کون سی بات ہے جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. ہم اپنی نظر کو اوپر
اٹھائیں تو اللہ کی نعمت ہمارے لیے ہے، نیچے کریں تو اللہ کی نعمت ہمارے لیے ہے، درمیان میں دیکھیں تو اللہ کی نعمت ہمارے لیے ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ کی نعمتوں پر احساس کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اسی لیے تمیم داری ایک آیت کو رات میں پڑھتے رہے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہے۔ کون سی آیت تھی؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اللہ اکبر۔ کیا جو لوگ برائی کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ان کو نیک لوگوں کی طرح بنا دیں، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ نہیں، ساء ما يحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ محمد ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن ابی الحواری کو دیکھا کہ عشاء کی نماز ادا کی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے اور الحمدللہ رب العالمین شروع کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں باغ کے چکر لگا کر آ گیا، پھر واپس آ کر دیکھتا ہوں تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پر پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں سو گیا، یہاں تک کہ سحری کے وقت میں اٹھا تو دیکھا کہ وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں صبح تک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر۔ عامر بن عبد قیس، انہوں نے رات میں سورہ غافر کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ان کو قریب آنے والی قیامت سے ڈرا دیجئے جبکہ دل، اللہ اکبر، حلق تک آ جائیں گے، کاظمین، سب کے سب خاموش ہوں گے، صبح تک اس کو دہراتے رہے۔ عباد بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، وہ تلاوت کر رہی تھی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ سورہ طور کی آیت ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں تیز تند گرم لو والی ہوا سے بچا دیا، اس کے عذاب سے بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں عباد بن حمزہ، میں ان کے پاس کھڑا رہا، وہ بار بار دہراتی رہی، دعا مانگتی رہی۔ یا سبحان اللہ، اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم میں سے ہر آدمی ہدایت پر آ جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، عباد کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، اپنی حاجات کی تکمیل کی، پھر واپس ہوا تو دیکھا کہ اسماء رضی اللہ عنہا اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے تدبر۔ زیادہ پڑھنا ضروری نہیں آپ کے لیے، بلکہ جو پڑھیے تدبر کے ساتھ پڑھیے تو باذن اللہ تعالی زندگی میں رونق دیکھیں گے، زندگی کو آپ پائیں گے کہ ہماری زندگی برکت کے ساتھ گزر رہی ہے، ہدایت پر گزر رہی ہے۔ چھٹی بات یاد رکھیے تدبر کے حوالے سے، جیسی آیت سے گزریے ویسا تأثر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ اسماء و صفات کی آیت سے گزریے تو آپ اس پر غور کیجئے، اللہ کی عظمت کو دل میں بسائیے۔ اسی طریقے سے کوئی سوال والی آیت سے گزر رہے ہیں، رحمت کی آیت سے گزر رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے۔ عذاب کی آیت سے گزر رہے ہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک العافیہ۔ جب اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تنزیہ کی آیت سے گزر رہے ہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ یا تبارک اللہ۔ انبیاء کے قصوں سے گزریے تو غور کیجئے کس طرح وہ جھٹلائے گئے، انہیں تکلیف دی گئی، پھر اس وقت متقیوں کا انجام کیا ہوا اور کفار کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آج ہم اس کو اپنی زندگی پر فٹ کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے۔ جب سوال کی آیت سے گزرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے، مانگتے۔ اور جب پناہ والی آیت سے گزرتے، اللہ سے پناہ مانگتے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو پڑھے والتین والزیتون اور یہاں تک پہنچے الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو کہنا چاہیے بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ آہستے سے آدمی کہے گا۔ اسی طریقے سے جو پڑھے لا اقسم بیوم القیامہ
اور پہنچے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں۔ اسی طرح جو پڑھے والمرسلات عرفا اور اخیر آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لوگ قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ تو کہنا چاہیے آمنا باللہ۔ تو یہ جملے کا تقاضا ہے کہ آدمی ایسا کہے، گرچہ اس روایت پر کلام ہے، لیکن آدمی جملے پر غور کرے، آیت پر غور کرے تو انشاءاللہ اس کا جواب دینا چاہیے جو مناسب جواب ہو، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی یہاں تک کہ ختم کیا، پھر آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم لوگ خاموش ہو؟ جواب دینے میں جن تم سے بہتر تھے۔ جب بھی ہم اس آیت سے گزرے جنوں کے پاس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو سبوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جسے جھٹلائیں، فَلَكَ الْحَمْدُ، سب تعریف تیرے لیے ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ساتویں بات یاد رکھیے، تدبر کے اطمینان و سکون سے تلاوت کیجیے، دل حاضر ہو، اطمینان و سکون ہو، زیادہ پڑھنا مقصد نہ ہو۔ 2 پارے 4 پارے 6 پارے 7 پارے لوگ حافظوں کو رکھ رکھ کر کے ایک ایک رات میں ختم کرا دیتے ہیں۔ میرے بھائی اطمینان و سکون سے پڑھیے، رب کا کلام ہے، رب آپ کو مخاطب کر رہا ہے، آپ اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، تیز پڑھنے کی اور ایسی تلاوت کی کیا ضرورت نہ ہو، کلیئر نہ ہو، غور و فکر کر کے پڑھیے، عقل کا استعمال کیجیے اور قرآن کا جو تقاضا ہے، آیات کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیجیے۔ 8ویں بات یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے آیت کی تفسیر کا مطالعہ بھی کریں، اور کون سی تفسیر؟ جو اتھینٹک ہو، جس میں اسلاف کرام کی تفسیریں ہوں۔ جی آج لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بھی تفسیریں لکھ دی ہیں، لیکن وہ تفسیر لیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہو، آیات کی، صحابہ کی تفسیر موجود ہو، تابعین کی تفسیر موجود ہو۔ ایسی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ صحیح معنوں میں قرآن کا جو مقصد ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر ایسی تفسیر لے لی کہ لوگوں نے اپنے حصہ جو اپنا عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنا چاہا قرآن سے، قرآن کی آیات کو اس پر ڈھال دیا، تو پھر یاد رکھ لیجئے ہدایت کے بجائے کیا ملے گی؟ گمراہی ملے گی۔ اور جو متقدمین کی تفسیر ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اس طرح کی تفسیریں کھول کھول کر پڑھیے، آپ کو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین وغیرہ کی تفسیریں ملیں گی آپ کو۔ 9ویں بات یاد رکھیے، اگر آپ قرآن پر تدبر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ عربی زبان بھی سیکھیے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جی ہمارے پاس وقت کی کمی نہیں ہے، بس ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے سیکھ لیا تو ایک تو نئے نئے مفسرین جنہوں نے قرآن کے اندر تحریف سے کام لیا ہے، اپنا معنی مطلب لگانے کی کوشش کی ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کو بھی سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ جتنا پڑھیں گے اللہ اکبر اطمینان میں اپنے آپ کو داخل کریں گے اور سمندر میں داخل ہو جائیں گے، اور جس حساب سے آپ کو تیرنا معلوم ہوگا، جتنا علم ہوگا، اسی حساب سے موتی اور گوہر لے کر نکلیں گے۔ 10ویں بات یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں تو قرآن کی آیات کو اور جو ہم جس حالت میں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں دونوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ماحول میں کچھ کمی ہے تو اس کو سدھارنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کی آیت سے ہم گزریں تو پھر یہ دیکھ لیجئے قرآن یہ کہہ رہا ہے، آج ہمارے سماج و معاشرہ کی کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے، تو ہم اس میں اصلاح کریں اور سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ قرآن آپ جب پڑھنے بیٹھیں، غور کرنے بیٹھیں تو آیت کے سیاق اور سباق کو بھی دیکھیے۔ بعض آیتیں اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے کی آیت کو دیکھیے، اس کے بعد کی آیت کو دیکھیے، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ
اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بعض لوگ بدعقیدہ لوگ اس آیت سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ تو یہ ہے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، چونکہ ماضی کا صیغہ ہے، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جب ظلم کریں آپ کے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں، آپ سے بھی استغفار کریں، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ سیاق و سباق پڑھیے گا تو ساری آیات منافقین کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس سے پہلے کی آیت میں رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور اس لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ان کو چونکہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس بنا پر بھیجا گیا، ورنہ گناہوں کی معافی کے لیے نبی کے پاس آنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آدمی صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آج بدعقیدہ لوگوں نے اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، ان کی ذات کے وسیلے، اس طرح کے وسیلوں کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو سیاق و سباق سے ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی اور آیت میں تحریف کر کے وسیلے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اسی طریقے سے 12ویں چیز یاد رکھیے، جب آپ قرآن پر تدبر کرنے چلیں تو اپنے نفس سے پوچھئے، جب آپ نے سورت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس جملے سے کیوں کیا ہے؟ کسی سورت کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام اس جملے پر کیوں کیا ہے؟ تفسیر پڑھیے، معتمد تفسیر کھولیے، غور بھی کیجئے، تو آپ بہت سی باتیں لے کر نکلیں گے جو آپ نے پہلے کبھی بھی غور نہیں کیا تھا۔ اسی طرح آپ قصوں سے عبرت حاصل کریں گے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا فلاں یہ قصہ کیوں بیان کیا ہے، جادوگروں کا قصہ کیوں بیان کیا ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا ہے، اس قصے سے ہمیں کیا فائدہ نکلتا ہے۔ اس طرح سے غور و فکر کرنا شروع کریں گے، اللہ اکبر، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ 13ویں بات یاد رکھیے تدبر کے حوالے سے کہ انسان اپنے آپ کو کتاب اللہ پر پیش کرے، غور کرے، جب وہ مومنین کی صفات سے گزرے تو غور کرے کیا یہ صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اپنے اندر ان صفتوں کو داخل کرنے کی کوشش کرے۔ منافقوں کی صفات سے گزرے، کفار کی صفات سے گزرے تو غور کرے کہ وہ اس سے دور ہے یا اس میں ملوث ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک آیت کو پڑھی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے آپ کی جانب کتاب اتارا ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، اس میں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ بیدار ہوئے، متنبہ ہوئے اور کہا کہ میرے پاس مصحف ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ میرا ذکر کہاں ہے، میں تلاش کروں، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں، ہوں۔ اللہ اکبر، مصحف کھولنا شروع کیا، مختلف جگہوں سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک آیت سے گزر رہے تھے، کون سی آیت؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، کہ نیک لوگ راتوں کو جگا کرتے ہیں، کم سوتے ہیں، صبح اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ اس پر سے گزرے تو غور و فکر کرنے لگے کہ واقعی ہم رات کو جگتے ہیں یا پوری رات سوتے ہیں یا لہو و لعب میں گزارتے ہیں، صبح استغفار کرتے ہیں یا نہیں، سحری کے وقت مالوں کو جو مال کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس پر غور کرنے لگے۔ پھر ایک آیت سے گزرے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، نیک لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع، ڈرتے ہوئے اور حرص کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے لگے کہ واقعی ہم رات بھر سوتے رہتے ہیں یا کچھ عبادت بھی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ غور و فکر کرنے لگے کہ میرا اس میں حصہ ہے یا نہیں۔
پھر ایک آیت سے گزرے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگ دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے بھائیوں کو کھلا دیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے خود نہیں لیتے بھائیوں کو دے دیتے ہیں، گرچہ انہیں اس کی محتاجی ہوتی ہے۔ جو نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ رک گئے، پھر کہنے لگے خود ہی کہ اے اللہ میں اپنے نفس کو ان چیزوں میں نہیں پاتا ہوں۔ کتنی بڑی کمی کا احساس کیا۔ ہمارے اندر کمی کا احساس ہو جائے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم صرف میسیج بھیجنے کے چکر میں ہیں، آج ہم صرف شیئر کرنے کے چکر میں ہیں، آج ہم صرف بار بار انٹرنیٹ کھولنے اور واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو بند کیجئے، قرآن کھولیے اور پہچان کیجئے کہ آپ کہاں ہیں۔ آگے دیکھیے، پھر دوسرا راستہ پکڑا انہوں نے، پھر اس کے بعد ایک آیت سے گزرے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان لانے والے بندے نہیں ہیں ان کے دل بھڑک جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کی بات ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا اس میں ہمارا اور آپ کا شمار تو نہیں ہے؟ اللہ کی بات ہو تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کی بات ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، دنیا کی باتیں ہوں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، یا ہم دین کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر ایک آیت سے گزرے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تم لوگوں کو جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ جنتی پوچھیں گے تو جہنمی کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ بات بنایا کرتے تھے، قیامت کو جھٹلا دیتے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ پھر ٹھہر گئے، پھر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، ان لوگوں سے بری ہوں۔ بار بار قرآن کے اوراق کو پلٹتے رہے، اس انداز میں پڑھتے رہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان سے برائی بھی کبھی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے توبے کو قبول کرے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ احساس ہوا غلطی سے انسان توبہ کرے گا، اچھے کام کرے گا، دعا کرے گا تو اس سے ہماری زندگی میں اصلاح پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا پتا چلا؟ جب بھی جس آیت سے گزریے تو آپ یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اس انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے، تدبر کریں گے تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت سب بہتر کر دے گا۔ کہیں پر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی کمی ہوگی تو اللہ ختم کرنے کی توفیق دے گا، اور نیک لوگوں کی صفات کو اپنے اندر داخل کیجئے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ تو لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ قرآن کریم جس چیز کا حکم دیتا ہے ہمارے نبی اس کے بجا لانے میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، قرآن کریم نے جس چیز سے منع کر دیا ہے ہمارے نبی سب سے دور رہنے والے تھے۔ قرآن تھیوری ہے تو آپ پریکٹیکلی نمونہ تھے، اور صحابہ کرام نے قرآن کو اور آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار لیا تھا، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ ہم سب کو ان کے راہ کا راہی بنا دے، اللہ ہم سب کو ان کی راہ کا راہی بنا دے، ان کے نمونے کو سامنے رکھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن پر تدبر کرنے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى